ہر ایک اللہ کے پاس مقام پا سکتا ہے۔ تعرض کرنے کا مطلب یہ ہے آج کے اس دور میں سب سے زیادہ فکر اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ معاف فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، عزیزان ملت، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت شریفہ پڑھی۔ یہ وہ آیت شریفہ ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ ایسے پیغمبر ہیں کہ آپ کی 4 پشتوں میں انبیاء کا سلسلہ، یعنی آپ نبی، آپ کے والد نبی، آپ کے دادا نبی، آپ کے بیٹے نبی، تو پورے نبیوں کا سلسلہ۔ اب بتاؤ جس سلسلے میں نبوت ہو وہ کتنا مقدس خاندان ہوگا، وہ کتنا مقدس سلسلہ ہوگا۔ اتنی مقدس سلسلہ اور کڑی رہنے کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام جب موت کے قریب ہوئے، اللہ نے ذکر فرمایا اذ حضر یعقوب الموت، جب موت ان کے قریب ہوئی اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، کل 12 بیٹے تھے، سارے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کر کے ایک سوال انہوں نے کی، ما تعبدون من بعد، اپنے بچوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کے سامنے جھکو گے، کس سے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورت کی چیزیں مانگو گے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ ما تعبدون من بعد، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے۔ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ نبی پوچھ رہے ہیں۔ کیسے نبی؟ جن کے اوپر کا سلسلہ بھی نبوت کا، جن کے نیچے کا سلسلہ بھی نبوت کا۔ اپنی موت کے بعد ان کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی، اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میری اولاد کا کیا ہوگا، میری نسل کا کیا ہوگا، وہ کیسے محفوظ رہیں گے۔
وہ کیسے دین پر قائم رہیں گے، وہ کیسے ایمان پر قائم رہیں گے، وہ کیسے اللہ کی عبادت کریں گے۔ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی اولاد کو پرورش کرنا یہ کامیابی نہیں، اچھا کپڑا پہنانا، اچھا کھانا کھلانا، اچھا مکان دینا، یہ والدین کی ذمہ داری نہیں۔ اولاد والدین کے پاس ایک امانت ہے، ایسی امانت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل پوچھیں گے، میں نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، تم نے اپنے اولاد کے تربیت کے اعتبار سے کیسا حق ادا کیا، ان کی تربیت کس انداز سے کی، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس اور اللہ سے ہونے کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ کامیابی ہونے کا یقین دلایا کہ نہیں دلایا، یہ ضرور پوچھے گا۔ یہ صرف یعقوب علیہ السلام کی بات نہیں ہے، حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام میں ہر نبی نے اپنی اولاد کے متعلق اللہ سے دعائیں کی، ہر نبی۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو پاکیزہ، پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزہ کا مطلب جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے والدین نے، جو سورہ آل عمران میں جس کا ذکر ہے، منت مانی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدین یہ منت مانی تھی کہ لڑکا ہوگا تو ہم لڑکے کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیں گے، اس کی خدمت کے لیے۔ لیکن دعا تو لڑکے کی اللہ نے ان کو لڑکی عطا فرمائی۔ لڑکی جب عطا ہوئی تو دعا ان کے والدین نے اس لڑکی کے متعلق کیا دعا فرمائی؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، تو جب لڑکی ہوئی تو اس وقت میں دعا کی انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اس لڑکی کے حق میں رب سے یہ دعا کرتی ہوں، پناہ مانگتی ہوں کہ اس کی اولاد کو بھی اور اس کو بھی شیطان سے بچا۔ تو دعائیں کی گئی ہیں، انبیاء نے دعائیں کی ہیں اپنے اولاد کے اخلاق کے سلسلے میں، شیطان سے بچاؤ کے سلسلے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میری اولاد سے تو نے وعدہ کیا کہ تو اس کو غرق ہونے سے بچائے گا، لیکن میری اولاد تو غرق ہو گئی۔ تو اس وقت میں اللہ نے کہا وہ تمہارے اہل ہی میں سے نہیں تھا، لیس من اہلی، تمہارے اہل ہی میں سے نہیں تھا۔ تو جب تمہارے اہل ہی سے نہیں تھا تو تم اس کے حق میں کیسے دعا کر سکتے؟ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی اپنی اولادوں کی فکر کی۔ کس بات کی فکر کی؟ اس بات کی فکر نہیں کی کہ ان کی دنیا کیسی بنے، میں ان کے لیے کتنے بلڈنگ تیار کر کے رکھ کے جاؤں، میں ان کے لیے کتنا بیلنس جمع کر کے جاؤں، میں ان کے لیے کتنی سہولتیں پیدا کر کے جاؤں، اس کی فکر نہیں کی۔ فکر اس بات کی کہ ان کا ایمان کیسے باقی رہے گا، یہ ایمان پر کیسے قائم رہے گا۔ یہ ان کا ایمان پر بچنا ضروری نہیں، ان سے ایک سلسلہ ہوگا، ان سے اولادیں ہوں گی، پھر ان
ان کی اولادوں کی اولادیں ہوں گی، تو جب یہ ایمان پر باقی رہیں گے تو ان کی اولاد آنے والی یہ بھی ایمان پر قائم رہے گی، پھر وہ ایمان پر قائم رہیں گی تو ان سے جو سلسلہ ایسے تا قیامت چلے گا۔ تو فکر والدین جو ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، تو اس وقت پھر تمام بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ ابا جان آپ بے فکر رہیے، ہم اسی معبود کی بندگی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد نے جن کی بندگی کی ہے، جن کی عبادت کی ہے۔ ہمارے آبا و اجداد میں کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، آپ ہیں یعقوب علیہ السلام۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، انہوں نے جس رب کی عبادت کی ہے، جس اللہ کی عبادت کی ہے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں۔ عبادت ہی نہیں کریں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے اطاعت و فرمانبردار رہیں گے، مسلمان بن کر رہیں گے، یہ کہا تھا۔ ذرا آج ہم اپنی اولادوں کے سلسلے میں فکر کریں میرے دوستوں۔ ہم اچھے کالج کا، اچھے اسکول کا، اچھی پڑھائی کا ہم ضرور انتخاب کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی انتخاب کرنا ہے کہ میرا بچہ جو صبح 6 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک جن مشنریز کے حوالے ہم کر دیتے ہیں، کیا ان مشنریز میں ہمارے بچے کا ایمان باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اس کے بعد جب ہمارے گھر لوٹ آئے گا بچہ، تو اب اس بچے کو جو ہمارے پاس رات کے حصے میں 3-4 گھنٹے کا وقت رہے گا، اب اس 1 گھنٹے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 گھنٹہ اس کو ہوم ورک کے لیے ٹیوشن میں لگا دیتے ہیں، وہ صبح سے 12 گھنٹے کہاں رہا؟ اسکول ہی میں رہا۔ پھر اسکول سے آنے کے بعد بھی 1-2 گھنٹے پھر ہوم ورک میں لگا دیتے ہیں۔ اب 1 گھنٹہ مسجد میں بھیجتے ہیں۔ اب وہ مسجد پر اتنا ہمارا اعتماد رہتا ہے، اتنا ہمارا بھروسہ رہتا ہے کہ یہ 1 گھنٹے میں ہمارے بچے کا ایمان بنے گا، یقین بنے گا، نماز بنے گی، روزہ بنے گی، ساری چیزیں بنے گی۔ جس 12 گھنٹے میں ہمارا بچہ کچھ نہیں بن سکتا، تو 1 گھنٹے میں کیا بنے گا؟ اب وہ 1 گھنٹے میں بھی ہم لا کر جب مسجد میں چھوڑتے ہیں تو تیسرے دن ہی آ کر پوچھتے ہیں کہ میرا بچہ کیسا پڑھ رہا۔ کبھی ہم نے سالوں اسکول میں چھوڑا ہے تو کبھی اسکول جا کر ہم یہ نہیں پوچھتے کہ میرا بچہ کیسا پڑھ رہا، کبھی نہیں پوچھتے، حالانکہ وہاں ہزاروں روپے دیتے ہیں، وہ بھی اپنی محنت کی گاڑی کمائی دیتے ہیں، خون پسینے سے بہایا۔ دین کے لیے 1 روپیہ ہم نہیں دیتے، دیتے ہیں تو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، خیرات کا پیسہ دیتے ہیں، قرآن کے لیے خیرات کا پیسہ، قرآن کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ، اور دنیا کے لیے ہم اپنی محنت کی گاڑی کمائی کا پیسہ، اور اس پر بھی ہماری زبان پر کچھ نہیں ہوتا، بند رہتی ہے، بچہ پڑھے یا لکھے یا آگے بڑھے، کچھ اس کی فکر نہیں۔ لیکن مسجد میں جیسے ہی چھوڑا جاتا ہے تو فکر آ جاتی ہے، کل ہی بچے پر وحی اترے گی اور دوسرے دن بچہ مسجد سے فارغ ہو کے نکل جائے۔ ایسا تھوڑی ہوتا۔ قرآن معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے اکابر کہتے ہیں جس بچے کو مکتب میں بھیجا جا رہا ہے وہ 10 سال کی عمر میں آئے یا 5 سال کی عمر میں آئے یا 6 سال کی عمر میں آئے، 1 کلاس کے وقت میں آئے یا 2 کلاس کے وقت میں آئے یا 3 کلاس کے وقت مکتب میں آئے، اس کو مکتب میں اس وقت تک جوڑے رکھنا جب تک وہ 10 سے فارغ نہیں ہوتا، جب تک وہ انٹر سے فارغ نہیں ہوتا، مسجد سے جوڑے رکھنا۔
اگر مسجد میں جلد اس کو پڑھا کر ختم کر کے باہر بھیج دیے تو پھر دوبارہ وہ مسجد میں آنے کا لائق نہیں، وہ کبھی مسجد کو نہیں آئے۔ مسجد میں اگر ہم ناظرہ پڑھا کر بھیج دیے 1 سال میں 2 سال میں، اب چلا گیا مسجد سے باہر، اب اس کے بعد نہ مسجد کو دیکھے گا، نہ مکتب کو دیکھے گا، نہ اذان کو دیکھے گا، نہ کسی اور چیز کو دیکھے گا۔ علماء فرماتے ہیں جلد مت پڑھاؤ، بلکہ ان کو آہستہ پڑھاؤ، اچھا پڑھاؤ، اور ان کو لگائے رکھو سالوں تک، تاکہ وہ مسجد سے جڑے رہے، مسجد کو آتے رہے، ایک تعلق ان کا لگا رہے۔ اب ہماری شکایت ہوتی ہے 3 سال سے مکتب میں بچہ پڑھ رہا، اب تک قرآن ناظرہ قاعدہ ختم نہیں کیا، اب تک قرآن ختم نہیں کیا، اب تک فلاں ختم نہیں کیا، کچھ نہیں پڑھا رہے ہیں، اس پہ نگرانیاں ہوتے ہیں تو بھی کچھ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ ایسی شکایتیں ہوتی ہیں۔ نہیں میرے دوستو، ہم آپ کے بچے کے دشمن نہیں ہوتے، تعلیم کے دشمن نہیں ہوتے۔ ہماری فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ بچے کا تعلق مسجد سے، اللہ کے کلام سے اور سنتوں سے جڑا رہے، 1 دن 2 دن جڑا نہ رہے، بلکہ سالوں تک جڑا رہے۔ جب سالوں تک جڑا رہے گا تو اس کے بعد کی جو زندگی رہے گی وہ اس کی اللہ کے رسول کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ جڑے رہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے جب 7 برس کی عمر کے ہوتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو، نماز پڑھنے کے لیے کہو، بیٹا نماز کو جاؤ۔ جب بچہ 10 برس کی عمر کا ہوتا ہے تو ان کا بستر علیحدہ کر دو گھر میں، بہن الگ سوئے، بھائی الگ سوئے، والدین الگ سوئے، وہیں سے ان کو الگ کر دو تاکہ تمیز آئے، بڑوں کی تمیز آئے، یہ بہن ہے، یہ بڑا بھائی ہے، یہ والد ہے، یہ والدہ ہیں، یہ فلاں ہیں، فلاں۔ 10 برس کی عمر میں ان کو تاکید کرو، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو تنبیہ کرو، بلکہ مارو، ہلکی سی مار۔ حضرت شیخ الحدیث نے باپ کی مار کو ایسے فرمایا جیسے کھیتی میں جب پانی ڈالتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی باپ کی مار اولاد کے لیے اتنا ضروری ہے۔ ہم محبت میں ڈانٹنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ جب بچہ برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اب ہم مسجدوں کے اور علماء کے، اولیاء اللہ کے پاس دعائیں کے لیے پھرتے رہتے ہیں، آپ ان کے حق میں دعا کریے، میرے بچے کیا۔ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، تربیت سے ہوتا ہے میرے دوستوں۔ اگر دعا سے ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، بہت سے لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، گھرانہ ایسا دیندار، گھرانہ ایسا دیندار، لیکن بچے ایسے نکلے کہ بالکل خراب نکلے، تو ماں باپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے اپنے اخلاق ہیں، اس کا اپنا مقدر ہے، وہ خود برا ہوا ہے تو ماں باپ کو کیوں برا بھلا کہا؟ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، درخت کیسا ہوتا ہے پھل ویسا نکلتا ہے۔ کیوں؟ درخت میں کچھ پھل میٹھے ہوتے ہیں، کچھ پھل کھٹے ہوتے ہیں، کچھ پھل خراب ہوتے ہیں، تو درخت کا قصور ہے، اس ہے درخت کا قصور؟ درخت کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ پھل جو دینے والا ہے وہ اللہ کی حکمت کا مسئلہ ہے، وہ جیسے چاہے پھل دے گا درخت پہ، اس میں درخت کا قصور نہیں ہوتا، اس میں والدین کا قصور نہیں ہوتا اولاد کے بننے بگڑنے میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اولاد کے بننے بگڑنے میں والدین کا قصور نہیں ہوتا تو ہم تربیت سے کیا کر دیں، منہ موڑ دیں؟ ایسا ہرگز نہیں، تربیت بہت ضروری ہے۔
جیسے ایک سونار سونے کو کیا کرتا ہے، آگ میں ڈالتا ہے اور اس کو ایسے بناتا ہے خوبصورت کہ جب بازار میں وہ چیز آتی ہے تو ہر ایک آدمی اس کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسے نکھارتا ہے، ایسے اس کو سنوارتا ہے۔ اولاد بھی ایسے ہی ہے کہ ہم اس کو ایسے نکھاریں، ایسے بنائیں کہ جب یہ اولاد بن کر سنورے گی تو لوگ کہیں ہاں بچہ ہوتا ایسا، بیٹا ہوتا ایسا، اولاد ہوتا ایسے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ سونے کے کان کے مانند ہیں، چاندی کے کان کے مانند ہیں۔ سونے کا کان، زمین میں کان ہوتے ہیں، نمک کی کان ہوتی ہے اور سونے کی کان ہوتی ہے، کوئلے کی کان ہوتی ہے اور تانبے کی کان ہوتی ہے، جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں اس کو کان کہتے ہیں اردو میں۔ اب وہ کان میں رہنے سے اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، لیکن جب اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، سونار کے پاس آتا ہے تو اس پر محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد اس کو بازار میں لاتا ہے تو اس کی حقیقت اور اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں آپ مبعوث ہوئے، ساری دنیا گمراہی میں تھی، ساری دنیا ضلالت میں تھی، ساری دنیا میں برائی عروج پر تھی، ایسی عروج پر تھی برائیاں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ان تمام برائیوں میں صحابہ پر آپ نے محنت فرمائی تو ایسے صحابہ بن کر نکھرے، ایسے صحابہ بن کر نکھرے، آپ نے دلوں پر محنت فرمائی اور صحابہ کو ایسے نکھارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا تو دنیا، اللہ نے یہ کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ ایسے نکھارا، ایسے بنایا، ایسی محنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ پہ۔ اب ایسی محنت کہ جو جنت، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ نماز سے جنت ملے گی، روزے سے جنت ملے گی، صدقہ خیرات سے جنت ملے گی۔ جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کے بدلے میں ہمارا تصور، ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ ان اعمال کے بدلے اللہ جنت دے گا۔ ہم جنت کے طالب ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہمیں جنت کو طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو، حکم دیا گیا اور ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے، یہ جنت بھی کسی کی طلبگار ہے، معلوم ہے، یہ بھی کسی کو چاہتی ہے، کسی کو مانگتی ہے، کسی کو پکارتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جنت کہتی ہے مجھے ابو بکر چاہیے، مجھے عمر چاہیے، مجھے عثمان چاہیے، مجھے علی چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو ایسا سنوارا، ایسا بنایا کہ دنیا رش کرنے لگی، جنت رش کرنے لگی۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے، سب نفس نفسی کے عالم میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائیں گے اے محبوب آپ اٹھیے، سجدے سے سر اٹھائیے، آپ جو سوال کریں آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ میری امت، یا اے اللہ میری امت، اپنی امت کا رونا روتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو امت آج نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارتی ہے، نبی کے طریقے میں اپنے آپ کو معیوب سمجھتی ہے، نبی کے طریقے کو اپنانے میں ذلت سمجھتی ہے، ایسی وہ امت کہ جس کا نبی قیامت کے دن بھی سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور جب سر اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ آپ
کا جو سوال ہوگا وہ پورا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے لیے ممبر لگائے جائیں میدان حشر میں۔ ہر نبی ممبر پر جلوہ افروز، رسول سب انبیاء ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر لگانے کے بعد بھی آپ ممبر پر نہیں بیٹھے۔ پوچھیں گے، اللہ پوچھے گا اے میرے محبوب آپ ممبر پر کیوں نہیں بیٹھے؟ تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ممبر پر بیٹھ جاؤں اور یہ اڑ کر جنت میں چلا جائے اور میری امت پیچھے رہ جائے۔ ممبر اڑ کر جنت میں چلا جائے اور میری امت پیچھے رہ جائے تو اب میری امت کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں ممبر پر نہیں بیٹھتا۔ ایسی محبت فرمانے والے نبی۔ پھر اس کے بعد ہوگا یہ مسئلہ کہ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے آپ اپنی امت کا حساب پیش کرو، اپنی امت کا حساب پیش کرو۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ابو بکر صدیق نظر آتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان لایا اس وقت میں جب کہ میں بوڑھا ہو چکا تھا، میری عمر کا اکثر حصہ گزر چکا تھا، میں اپنی عمر کا اکثر حصہ بغیر اسلام کے گزارا اور میں بعد میں ایمان لایا، آپ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کیا ہوگا؟ تو نہیں، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا، اللہ فرمائیں گے تو فوراً سجدے میں چلے جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اتنا روئیں گے جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی خاص تجلی ابو بکر پر فرمائیں گے، خاص تجلی جو کسی پر اللہ تبارک و تعالی نہیں فرمائے، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فرمائے۔ یہ سب کب ہوا میرے دوستو؟ بننے پر، سورنے پر، نکھرنے پر، اللہ کی ماننے پر، اللہ کے رسول کی ماننے پر یہ سب ہوا ہے۔ اور اس وقت میں جب آپ پر خاص تجلی ہوگی تو جنت میں آپ کو بغیر حساب کتاب کے جب کہا جائے گا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، ہر دروازہ یہ کہے گا ابو بکر آپ میرے پاس سے داخل ہو، آپ میرے پاس سے داخل ہو، آپ میرے پاس سے داخل ہو۔ جنت آپ کا استقبال کرتی ہے، جنت آپ کا کیا کرتی ہے؟ استقبال کرتی ہے۔ ایسے بننا میرے دوستوں، بچوں کو ایسی تربیت دینا ہے۔ ہم تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ناممکن تو نہیں ہے۔ اعمال اللہ نے دروازے کھولے رکھے ہیں، ہر ایک کو عمل کرنے کا حق ہے، ہر ایک اللہ کے پاس مقام پا سکتا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے آج کے اس دور میں سب سے زیادہ فکر اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ معاف